میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے آج کے اس مبارک دن پر جس کو یوم آزادی انڈیپینڈنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ تمامی بچوں کو اور بزرگوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو اس موقع کی اور اس یوم آزادی کے لیے مبارکباد۔ عزیز طلبا، جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو ننھال بچے ہیں، جو شاید ہماری بات ابھی ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، میں بتاتا چلوں یہ قربانی جو اس ملک کے مسلمانوں نے دی ہے، اور اگر سچے معنی میں پوچھا جائے تو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں ہی کے اصل میں قربانی کا نتیجہ ہے، جو 90 سال کی جدوجہد کے بعد ہمیں یہ آزادی کا دن ملا ہوا ہے۔ 1857 سے لے کے 1947 تک اگر تاریخ کا اوراق پلٹے جائیں تو 90 سال ہوتے ہیں، اور 90 سال کی جدوجہد کے بعد یہ دن ہم کو دیکھنے کو ملا۔ سن 1857 کی یہ جو عظیم بغاوت تھی، جس کو ہم حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے فتوی جہاد سے یاد کرتے ہیں، جب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے وہ فتوی جہاد دیا تھا، تو اس وقت یہ ہم پر لڑنا فرض ہو گیا تھا، ہم پر جہاد فرض ہو گیا تھا کہ انگریزوں سے ہمیں ہر حال میں جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔ اس کو دبانے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا، اس کی تاریخ کی جھلک بتاتا ضرور۔ جب کچھ حد تک دب گئی جنگ، اور سب سے پہلے تو یاد کرو اس عظیم بادشاہ کو جس کی قیادت میں، جس کی لیڈرشپ میں، بہادر شاہ ظفر کی لیڈرشپ میں یہ جنگ جو بغاوت کی 1857 کی جو لڑائی تھی وہ لڑی گئی تھی۔ لیکن سن 1857 کی جو لڑائی لڑی گئی تھی، اس میں بہادر شاہ ظفر کی اس بغاوت کو دبانے کے لیے 19 لوگوں کا سر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان میں 2 بیٹے ان کے تھے، اور کل ملا کے اس خاندان کے 19 لوگوں کا سر کاٹ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے یہی کہا تھا، الحمدللہ ہم اس سے دبنے والے نہیں ہیں، ہمارے سر بھی کٹ جائیں گے پھر بھی ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر جیسی شخصیت جن کی قیادت میں سن 1857 کی جنگ لڑی گئی، لیکن انہوں نے ان کے خاندان والوں کے 19 لوگوں کے سر تشکری میں رکھ کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، انگریز کتنے بھی مظالم ہم پر ڈھاتے چلے جائیں لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، ہم اپنے مشن پر ہر وقت لگے رہیں گے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی قربانی پیش کی ہے۔ دوسری طرف سے جب حضرت علامہ فضل خیر آبادی کا جب فتویٰ عام ہوا اور پھر ان کو پکڑ لیا گیا، اور پکڑنے کے بعد جب مقدمہ چلایا گیا تو ایک انگریز وکیل تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر مولانا اگر تم یہاں جو سگنیچر 100 علماء کی 500 علماء کی سگنیچر ہے اس پر تو تمہارا بھی سگنیچر ہے، اگر تم یہ کہہ دو کہ اس پر میرا سگنیچر نہیں ہے تو تم کو ہم آزاد کر دیں گے۔ اس وقت حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ہم قطعی کہیں نہیں سکتے، کیونکہ میدان محشر میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقابلہ ہوگا تو ہم کیا نہیں کھائیں گے کہ ہم نے وہاں جھوٹ بولا تھا کہ فتویٰ ہم نے نہیں دیا تھا۔ ہم ایک نہیں 1000 بار کہتے ہیں ہمیں یہ فتویٰ جہاد دیا ہے، آپ کو جو ہے کالا پانی کی سزا دے دی گئی۔ ترنت وہاں جو گوڑا جج تھا اس نے کالا پانی کی سزا دے دی، اور انڈمان نکوبار آئی لینڈ جہاں چاروں طرف سے سمندر ہوتا ہے، جلاتی دھوپ ہوتی ہے، چنگل میدان ہوتا ہے، وہاں آپ کو زد و خوب کیا گیا اور ایسے ایسے گندے کام کرائے گئے یہاں تک کہ آپ کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو علامہ فضل خیر آبادی کی قربانیاں اگر آپ دیکھیں تو بے پناہ۔ لیکن میں اس سے تھوڑا سا آگے ذرا سا بتاتا چلوں کہ اس تمام ساری بغاوت کو جب کچھ دب گئی تو یہاں کا ایک بہت بڑا سیاستداں تھا جو ساری رپورٹ انگلینڈ بھیجتا تھا، ڈاکٹر ولیم تھا۔ تو ڈاکٹر ولیم نے یہاں سے رپورٹ بھیج دی کہ جتنی بھی جنگ یہاں پر لڑی گئی ہے، جو لوگ بھی اس میں شامل تھے اس میں صرف اور صرف مسلمان ہی تھے، کوئی اور قوم نہیں تھی، اس میں صرف مسلمان تھے۔
اس لیے وائسرائے نے جب یہ سنا تو وہاں سے سخت آرڈر کر دیا کہ جو بھی داڑھی ٹوپی والا لمبے کرتے والا ملے اس کو ترنت کا ترنت اس کو گولیوں سے بھون دو. تو سن 1857 کے بعد سن 1861 آتا ہے. سن 1861 میں جو پہلا کام کیا 3 لاکھ قرآن پاک کی کاپیوں کو جلایا انگریزوں نے. 3 لاکھ قرآن پاک کی کاپیوں کو انگریزوں نے بدلے میں جلایا کہ جب سے مسلمان ہی جنگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کے مکتب کو ختم کرو, ان کی کتابوں کو ختم کرو اور ان کے وجود کو مٹا دو. تو ظاہر ہے جب یہ دب جائیں گے تو ہر حال میں ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک کو فتح کر لیں گے اور ہمیشہ ہماری قابلداری کریں گے. انگریز کو جاگروک قوم ہے, ایسا نہیں کہ وہ پہلے سے جاگروک تھی. سب سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ صاحب انگریز ہندوستان میں آئے پھر ہم کو بھگانا پڑا, ہم کو غلام بنا لیے. کیا ہندوستانی بڑا انگریز آئے؟ 1 درجن ایسے ملک ہیں, آپ کا آسٹریلیا بھی آج بھی غلام ہے, ہم تو مکمل آزاد ہو گئے. آپ کا ساؤتھ افریقہ کہ آج بھی ان کی کنگشپ چلتی ہے. دیکھیں آپ بہت سارے کنٹریز جس کو سوورینٹی نہیں ملی. تو سچائی یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ہم کو دبانے اور کچلنے کے لیے جس طریقے سے انتظام مودی سرکار نے کیا تھا, میں تھوڑی سی بچوں عزیز تاریخ بتا دوں کہ سن 1861 میں جب 3 لاکھ کاپیاں جلائی گئیں اور جو بھی بچے مکتب کے تھے ان کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد علماء کی باری آئی. سن 63 سے لے کر کے 67 تک 4 سالوں کے اندر تقریباً 14,500 علماء کی پھانسی دی گئی اور 2 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی لٹکایا گیا تھا, جس میں 51,500 علماء کی تعداد تھی. 2 لاکھ مسلمانوں کی اس کو پھانسی دی گئی تھی, جس میں سے 51,500 علماء تھے. اس طریقے سے انہوں نے کہا اب تک کی بات نہیں ہے. پھر وہ کرتے تھے کہ علماء کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ سور کی کھال پہنا دیتے تھے معاذ اللہ, اور اس کے بعد اس کو جلا دیتے تھے تنور پر رکھ کر کے. یہ جو راوی ندی ہے, راوی ندی کے سامنے گورے میں دھر کر کے اور وہاں اس ندی میں ڈال دیا جاتا تھا. پھر گولی سرکار کے فوجی اس پر گولی چلاتے تھے. تو پتہ چلا تاریخ کا وہ پہلو اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کی بے شمار قربانیاں ہیں, ایسی قربانیاں ہیں جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. میں بہت ساری قربانیوں کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے عزیز طلبا, میرے عزیزوں, جب کوئی قوم اپنی تاریخ کو یاد رہتی ہے تو زندہ ہے, جو تاریخ کو یاد دیتی ہے تو پھر وہ مردار ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے وہ پہلے یاد رکھو کہ ہم نے قربانی کتنی پیش کی ہے, ہمارے علماء نے کتنی قربانی پیش کی ہے. ولیم نے تو یہی رپورٹ بھیجی تھی کہ صرف اور صرف مسلمانوں نے, اس لیے وہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے پورے انگریز کی. صرف اور داڑھی ٹوپی والوں کو لکھا ہوا ہے کہ لمبے کرتے والے داڑھی والے کو جہاں بھی پاؤ اور پھر وہیں مار دو اس کو. ایسا وائسرائے نے میسج بھیجا تھا. اور جب یہ باری باری کر کے سارے علماء کو پھانسی دیا جا رہا تھا تو ایک انگریز نے ان سے کہا کہ مولویوں اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم جنگ آزادی سن 1857 کی جنگ میں شامل نہیں تھے تو تم ہم سب کو چھوڑ دیں گے. لیکن کوئی بھی عالم دین نے سر کٹا لیا, لیکن سر نہیں جھکا اور کہتے ہی کسی نے کہا کہ ہم سب اس میں شامل ہوئے. تو سچائی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے علماء نے اور عوام نے قربانی پیش کی ہے 1857 کے بعد بھی, اور لڑتے لڑتے سن 1947 بھی آ گیا, تمام ساری قربانیاں پیش ہوئی ہیں جس کا ایک لمبی تصویر ہے. اور جب انگریزوں نے بانٹا تو 2 نیشن تھیوری لے کر کے بانٹی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جنا تھے, وہ لے کے چلے گئے, جنا نے ایسا کام نہ کیا ہوتا. لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گول میز سمیلن میں 2 راشٹر کو بانٹ کر کے ہی جو ہے یہاں سے آزادی حاصل کی تھی. 2 نیشن تھیوری ان کے کانسیپٹ میں تھا, اور 2 نیشن تھیوری کو لے کر کے یعنی 14 اگست کو پاکستان میں آزادی منائی جاتی ہے اور 15 اگست کو ہمارے ہندوستان میں آتی ہے. تو 2 نیشن تھیوری کو لے کر کے ہی انہوں نے اس کو بانٹا تھا. تو میرے عزیزوں, یہ تعلیم کا گہوارہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب لکھنؤ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا تو میرے سامنے ایک بہت بڑا کالج ہے جس کا نام تعلقدار کالج, کالوین تعلقدار کالج, جہاں پر مجھے ہاسٹل کے بچوں کو ٹیوشن دینے کا موقع ملا.
تو میں نے اس کی تاریخ پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ الیگزینڈر کالوین جو اس زمانے کا گورنر جنرل تھا، اس نے صرف اور صرف زمینداروں کے بچوں کو ہی پڑھانے کے لیے وہ کالج کھولا تھا. کوئی عام سبزی فروش کا سبزی فروش کے بچے کا کئی طرح سے اس میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. تو صرف اور صرف زمیندار لوگوں کے ہی بچوں کو پڑھانے کا موقع ملتا تھا. آج یہ جو ہم نونہال دیکھ رہے ہیں، یعنی گلی کوچے میں ہمارے مکتب چل رہے ہیں، اسی آزادی کے دین ہے کہ ہم آزاد ہو گئے اور اس طرح سے ذہنی طور سے آزاد ہو گئے کہ ہم جس طرح بھی چاہتے ہیں اپنے لیے وہ فرقہ پرستی اور تعصبات تو اپنی جگہ پر ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ہمیں پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع آج آزاد ہندوستان میں مل رہا ہے، شاید اس سے پہلے نصیب نہیں تھا. پہلے انڈین سول سروسز کی پریکشا ہوتی تھی، جس کو آئی ایس آپ کہتے ہیں. انڈین سول سروسز کا امتحان انگلینڈ میں ہوا کرتا تھا، کوئی بھی آدمی وہاں جا کر کے وہ امتحان نہیں پاس کرتا تھا. لیکن یہی آزادی کی دین ہے جو آج ہم ہر سال 10,000 انڈین آئی ایس بنتے ہیں، آئی پی ایس بنتے ہیں. اسی آزادی کا سلسلہ، اس میں بھی کوئی بے امتیاز نہیں. جو اگر اتنی اچھی ٹیلنٹ رکھتا ہے تو اس کو کوالیفائی کر کے بات کر سکتا ہے. میں بہت زیادہ بات نہ کر کے اپنی بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، ایک میسج یہی ہے کہ ابھی تو تم بہت چھوٹے بچے ہو، تمہاری ذہانت اتنی نہیں کہ بڑی بڑی تاریخوں کا مطالعہ کر سکو. لیکن اگر دنیا کو فتح کرنے کا اگر ارادہ ہے تو وہ ذریعہ صرف اور صرف تعلیم ہے. علم کے بغیر ایسے رہتا ہے آدمی جیسے کوئی ایک ڈرم ہو کھوکھلا گولا. اب اس کے اندر آپ جائیں گے تو اندھیارا نظر آئے گا، لیکن جب ایک روشنی اپنے دل و دماغ میں جل جائے گی تو شاید پوری دنیا روشن نظر آئے گی اور آپ کی منزلیں آسان نظر آئیں گی. اور آگے چلتے چلیں تو میں بتاتا چلوں اس سوسائٹی کو فیس کرنا بڑا محال ہوتا ہے. یعنی میری ماں کہتی تھی کہ کسی دوسرے کی جیب سے 1 روپیہ لے لینا بڑا محال کام ہے. تو سچائی یہی ہے کہ جب تم بڑے ہوگے تو سوسائٹی تمہیں اتنا پریشان کرے گی، اتنا پریشان کرے گی، اور علم ہی وہ تلوار ہے جس کے بنا پر تم اس سوسائٹی کو اپنے چنگل میں لے کر کے اپنی راہوں کو تلاش سکتے ہو. تو یاد رہے ہمیشہ آپ کو علم کو ہمیشہ یہ سب سے بڑی بات ہمارے سوسائٹی کے اندر، یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہو رہی جو پچھلے دونوں بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی. ایک گوشتی کا آیوجن کیا تھا، سمپوزین بنایا تھا. اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں 3 کلاس 5 کلاس یا مکتب پڑھ کر کے، ان کے والدین جا کے اپنے گھریلو کاروبار میں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے. اور آزاد ہندوستان میں سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے، سب سے بڑی مشکلات ہمارے سامنے یہی ہے کہ جن کے گھروں میں تھوڑی معاشی حالت خراب ہے یا کمانے والے کم ہیں تو وہ ترنت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو نوکری تو ملی نہیں ہے، ہمیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو تو نوکری ملنے والی نہیں ہے. یعنی مسلمانوں نے جس روز سے نوکری، علم کو نوکری سے جوڑ دیا، بس وہیں خرابی آ گئی. 2-4 لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ نوکری میں ہیں، لیکن سچائی کی جب تعلیم پختہ رہے گی، اعلیٰ تعلیم رہے گی. اب ایک وکیل کھڑا ہو جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن جانتا ہے، لیکن وہ پتہ چلا آپ نہیں ہیں. ایک بڑا سا دروگا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس معیار کی تعلیم ہی نہیں حاصل کی. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو اس معیار کی تعلیم حاصل کرتا ہے انشاءاللہ العزیز جو اس کا مشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے. تو میرے عزیزوں، تعلیم کے میدان میں آپ سب کو آگے آنا ہے، اور کوئی رکاوٹ، کوئی مشکلات کہیں سے ہوتی ہے تو اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی، حیات رکھا، تو جب بھی کسی طرح سے کسی بچے کو میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے نوجوان ہمارے کالج میں، مطلب جو نونہال ہیں وہ گئے ہیں، اور سب کا داخلہ میں نے خود بیٹھ کر کے تقریباً اس مئی سے لے کر کے جون جولائی اس میں کیا ہے، تاکہ یہ ہمارے مکتب کے بچے کہیں سے ڈراپ آؤٹ نہ ہو جائیں. بغیر کسی اس کے درجہ 6 سے لے کر کے 12 تک ہم لگاتار تقریباً 1100 بچوں کا اب تک داخلہ کر چکے ہیں الحمدللہ. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر کسی طرح کی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے بچے کا، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا یا پڑھا سکتا، تو انشاءاللہ آپ اگر ملیں گے، ہم سے رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کر کے ہم آپ کو اوپر لے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.